بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا ربنا آمین۔ الحمدللہ جی، ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 3 تلک الرسل، اور آج ہم آغاز کرنے لگے ہیں اپنے اس پارہ میں سب سے پہلے مختصر خلاصہ کا۔ سب سے پہلے ہم کرنے لگے ہیں اس پارہ کی مضامین کی تشریح انشاءاللہ تعالی، اور اس میں آغاز ہو رہا ہے سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 33 سے۔ رکوع نمبر 33 کی آخری آیت سے تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے، اور یہاں تیسرے پارے کا پہلا رکوع بنتا ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ 2 پاروں کے اسباق کا خلاصہ سامنے آ جائے تاکہ سورہ بقرہ کی فی الجملہ مضامین کی روشنی میں آگے بڑھیں۔ قرآن کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوئی۔ یہ در حقیقت قرآن کا دیباچہ اور خلاصہ بھی ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اختصار کے ساتھ قرآن کی روح سے ہر طرح سے سورہ بقرہ میں تمام جتنے احکامات تھے ان کو سمو دیا۔ بندے اور رب العالمین کے درمیان جس قسم کی نسبت یا تعلق ہونا چاہیے اس کو بہت خوبی سے سمجھایا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی ابتدا میں کلام اللہ کی حقیقت اور اس کو قبول کرنے کے اعتبار سے دنیا کے انسانوں کی حقیقی تقسیم کر کے سمجھایا گیا ہے کہ ہر زمانے میں 3 قسم کے گروہ رہے ہیں: مومن، منافق اور کافر۔ اس کے بعد انسان کی پیدائش اور خلافت ارضہ کے تاریخ بیان ہوئی ہے۔ پھر مسلسل تاریخ بنی اسرائیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے عروج و زوال کے اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ کے بہت سے ضروری اور وقتی مسائل کا ضمنی ذکر بھی کیا گیا ہے جو کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درپیش تھے۔ دوسرے پارے کی ابتدا ملت اسلامیہ کے مقصد، وجود اور نصب العین کے تذکرے سے ہوتی ہے۔ یہ اس کے فرائض میں داخل ہے کہ وہ اپنی اصلاح اور تکمیل کے ساتھ ساتھ تمام دنیا کے انسانوں تک اس دعوت کو پہنچائے، اور یہ امت اپنے بلند مقام کی وجہ سے تمام دنیا کی نگران بنائی گئی ہے۔ تحویل قبلہ کا اعلان در حقیقت منصب امامت کی منتقلی کا اعلان تھا جو بنی اسرائیل سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منتقل ہوا۔ پھر اس راہ میں شہید ہونے والوں کے مقام اور درجے کا ذکر ہے، نیز ساتھ ہی توبہ کا طریقہ اور اس کی شرائط بیان ہوئی ہیں۔ آگے اجتماعی زندگی اور اس کے معاشی تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے حلال اور حرام کا فرق اور بعض غذاؤں سے پرہیز کرنے کی تفصیل بیان کی گئی ہے، نیز اندھی تقلید اور باپ دادا کی رسموں کی نشاندہی کی گئی ہے جس سے معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ چھٹے رکوع میں اصل نیکی کا ایک جامع تصور بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد انفرادی اور اجتماعی تربیت کے لیے ایسے مسائل بیان کیے گئے ہیں جس سے انسان نیکی کی حقیقت روح کو رسائی حاصل کر سکتا ہے، مثلاً قصاص، وصیت، روزہ، دعا اور اعتکاف کے مسائل کا نہایت خوبصورتی کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ 8ویں سے لے کر 10ویں رکوع میں قتال فی سبیل اللہ اور حج کے مسائل بہت خوبی کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ انفاق فی سبیل اللہ پر زور دیا گیا ہے اور جو چیزیں اس راہ میں مانع ہو سکتی ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ پھر دوسرے مسائل کے ساتھ خاص طور پر شراب، جوئے کی حرمت اور اہل شرک سے نکاح اور ان سے تعلقات کی نوعیت کے اصول ملیں گے۔ اس کے بعد مسلسل 4 رکوع ازدواجی زندگی اور گھریلو زندگی کے معاملات پر مشتمل ہیں جو فی الواقع ایک خاندان کی بنیادی ضروریات اور اس کے تقاضوں پر مشتمل ہیں، جن میں حیض و نفاس، طلاق، عدت، مہر، رضاعت اور ان سے متعلق جملہ اہم مسائل کا تذکرہ ہے۔ دوسرے پارے کے آخر میں پھر بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک باب ملے گا، یعنی جالوت کے مقابلے میں حضرت طالوت کا آنا اور داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں اس کا قتل ہونا اور حق کا فتح اور کامرانی سے ہمکنار ہونا۔ یہ واقعہ اپنے تمام پہلوؤں کے اعتبار سے نہایت مفید ہے۔
تیسرے پارے کے پہلے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام رسولوں کے درجات کا ذکر فرمایا ہے۔ بعض رسولوں کو بعض میں فضیلت دی گئی ہے، بعض سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے براہ راست کلام فرمایا، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا لقب دیا گیا، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات نصیب ہوا۔ بعض سے فرشتوں کے ذریعے، اور کچھ پیغمبر ایسے بھی ہوئے جو پہلے سے نازل کردہ شریعت کو صرف زندہ کرنے کے لیے آئے، اور کوئی نئی کتاب ان کو نہیں دی گئی تھی۔ قرآن مجید نے صاف بتا دیا کہ ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ بحیثیت مسلمان ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ جس سے دنیا کا وجود ثابت ہے، ہر زمانہ میں اور ہر امت میں نبی مبعوث ہوئے، وہ سب ایک اللہ کی طرف سے ایک ہی قسم کا پیغام لاتے رہے ہیں، سب کی دعوت یکساں رہی ہے، ہر ایک کا پیغام ہر زمانے میں واجب الاطاعت رہا ہے، اس لیے ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ان رسولوں کی تعلیمات کے آنے کے بعد اگر کوئی اختلافات ہوئے ہیں یا لڑائی تک نوبت پہنچی ہے، اور یہ یہودی، عیسائی اور مشرکین میں سے بعض تو ایمان، یعنی جتنے بھی اس نے فرقے پڑے ہیں، بعض تو ایمان لے آئے اور بعض نے اختلاف کیا اور لڑائیوں تک نوبت پہنچی، تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اختلافات یا لڑائیوں کو روکنے کی قدرت نہ رکھتا تھا۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ کسی حال میں بھی اختلاف نہ کر سکتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی خاص مشیت کے پیش نظر دنیا کو دارالعمل بنایا ہے، اور اس میں اعمال کی آزادی دے کر انسانوں کا امتحان لینا مقصود رہا ہے، تاکہ معلوم ہو سکے کہ کون ان دیکھے رب کو مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، اور کون انکار کرتا ہے، کون اس کی کھلی کھلی نشانیاں دے کر بھی اپنے من مانے نظریات لوگوں پر ٹھونس کر اختلافات اور فتنہ اور فساد کا ذریعہ بنتا ہے۔ جو لوگ روشن نشانیاں دے کر ایمان کی سیدھی راہ اختیار کرتے ہیں وہ جزا کے مستحق ہیں، اور جو کفر اور انکار کا رویہ اختیار کرتے ہیں وہ سزا کے مستحق ہوں گے۔ آگے پھر ہم رکوع نمبر 34 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، جو کہ آیت نمبر 254 سے لے کر 257 تک ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ اور آیت الکرسی کا ذکر ہوگا اس میں۔ اس رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاد کے لیے جانی اور مالی قربانی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تاکید فرمائی ہے، اور یہ بات واضح کی ہے کہ تمہیں دینے والے ہم ہیں۔ تمہیں اس بات کا خوف نہیں ہونا چاہیے کہ نیک کاموں پر مال خرچ کرنے سے تم غریب ہو جاؤ گے یا آئندہ کے لیے بچا نہیں سکو گے، بلکہ اس چیز پر نظر رکھو کہ تمہارا اپنا کچھ نہیں، یہ صرف ہماری دین ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم مال و زر کی محبت میں پڑھ کر اسے جمع کرنے لگو اور مہلت کا وقت ختم ہو جائے، کیونکہ اس وقت نہ تو کہیں اس سے مال بدلے لیے جائیں گے، یعنی نیکی خریدی نہیں جا سکے گی، اور نہ بدی کی سزا سے نجات مل سکے گی، اور نہ وہاں سفارش اور دوستی ہی کام آئے گی۔ قیامت کے روز ان چیزوں میں سے کوئی بات بھی کام نہیں آئے گی۔ اس کے بعد انسانوں کے عقائد اور نظریات چاہے کچھ بھی ہوں، کیسے ہی کیوں نہ ہوں، اور ان کے اختلافات کے باوجود حقیقت جس پر یہ ساری نظام کائنات بنایا گیا ہے، وہ آیت الکرسی میں تفصیل درج کر دی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت و قدرت کا بیان جس خوبی سے اس آیت میں بیان ہوا ہے وہ دوسری جگہ کہیں نہیں ملے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اسے کبھی فنا نہیں، صرف وہی عبادت اور بندگی کے لائق ہے۔ وہ ایسی صفات کا مالک ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی تعریف مناسب نہیں۔ وہ تمام زمین و آسمان اور کائنات کی مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے اور پروردگار ہے، اور ان تمام کاموں میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ زندہ ہے، خود قائم رہنے والا ہے اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، اور کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ اسی کی اجازت کے بغیر کوئی کام کر نہیں سکتا، نہ کسی کی سفارش چل سکتی ہے، یعنی اس کے سامنے کسی کی سفارش نہیں کر سکتا کوئی بھی، اور ساری کائنات کی حفاظت اس کے لیے آسان تر ہے۔ کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ اس کے علم کا کچھ حصہ اس کی اجازت کے بغیر پا سکے، بلکہ جس قدر علم کسی کو حاصل ہے وہ سب اللہ کے رحم و کرم کا نتیجہ ہے۔ اس کی کرسی یعنی اس کا علم اور حکومت کل کائنات پر حاوی ہے، بڑی چھوٹی، اچھی بری، ظاہر پوشیدہ، ہر چیز اس پر روشن ہے۔ وہ اتنے وسیع سلسلے کی نگرانی سے تھک نہیں جاتا، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ بے شک اسلام کے اجتماعی نظام کی بنیاد آیت الکرسی ہے، اسی پر پورے نظام کی عمارت بنتی ہے، لیکن اسلام دین کے معاملے میں یہ اصول بیان کرتا ہے کہ تبلیغ ہر مومن پر فرض ہے۔
لیکن دین و اعتقاد کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی دین قبول کرنے پر مجبور کیا گیا ہو۔ جب ایک آدمی صدق دلی سے اسلام قبول کر لیتا ہے تو پھر اپنی خواہشات کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ درمیانی راستہ نفاق کا راستہ ہے، جس کی دین حق سختی سے مخالفت کرتا ہے، اور جو طاغوت کا انکار کر کے اسلام کو قبول کرتا ہے وہ ایک مضبوط سہارا تھام لیتا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا رفیق اور کارساز ہوتا ہے۔ جو کوئی کفر و سرکشی اختیار کرے گا وہ اندھیروں اور تاریکیوں میں گرفتار ہو جائے گا، پھر بہت سے طواغیت اس پر مسلط ہو جائیں گے۔ پہلا طاغوت شیطان ہے جو اس کو سبز باغ دکھاتا ہے، دوسرا اس کا نفس ہے جو اپنے جذبات اور خواہشات کا غلام بنا کر ٹیڑھے راستوں پر لیے پھرتا ہے، اس کے بعد اس کا اپنا خاندان اور اس کے افراد کی خواہشات ہیں، اور معاشرے میں پھیلے ہوئے مختلف افراد سے تعلقات اور روابط ہیں جو اپنی اپنی اغراض کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں، اسے کفر کے اندھیروں میں لیے پھرتے ہیں، آخر اس کو جہنم میں لے جاتے ہیں۔ الحمدللہ جی، اس کے بعد ہم پڑھیں گے رکوع نمبر 35 جو کہ آغاز ہوگا آیت نمبر 258 سے 260 تک۔ اس میں ہم توحید اور آخرت اور دعوت حق کے 3 مشاہدات پڑھیں گے۔ اس رکوع میں دعوت حق کی وضاحت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 واقعات بیان فرمائے ہیں، اور ان مثالوں سے حقیقت کے واضح دلائل کے بعد کسی کے لیے انکار کی گنجائش نہیں رہتی ماں سوا ان کے جو غرور و تکبر میں مبتلا ہوں۔ پہلی مثال میں نمرود بادشاہ کا ذکر ہے جو اپنی عظیم حکومت کے غرور میں اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت حق لے کر اس کے سامنے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ آپ کے جواب میں اس نے کہا، میں بھی جس کو چاہتا ہوں مارتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں رہا کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب سے چڑھا کر دکھا دیتا ہے۔ اس پر وہ مغرور احمق لاجواب ہو گیا اور وہ ایمان بھی نہ لایا۔ اللہ بے انصافوں کو ہدایت کی راہ نہیں دکھاتا۔ دوسری مثال میں ایک اجڑی ہوئی بستی کا ذکر ہے جس سے ایک بزرگ نبی گزرے۔ جب انہوں نے راستے میں ایک ویران شہر دیکھا جس کی عمارتیں منہدم ہو چکی تھیں، ان کے دل میں خیال گزرا کہ اس بستی کے مقیم سب مر چکے ہیں، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کیوں کر زندہ کرے گا؟ اللہ کے حکم سے ان پر اسی وقت موت طاری ہو گئی۔ ان کی سواری کا گدھا بھی مر گیا۔ آپ 100 برس تک اسی حالت میں رہے اور کسی نے ان کو وہاں نہ دیکھا اور نہ خبر ہوئی۔ اس عرصے میں بستی دوبارہ آباد ہو گئی، وہاں کا بادشاہ مر گیا اور دوسرا حکمران آیا، اس نے بستی آباد کر دی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا، اور جب دوبارہ زندہ ہوئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوچھا، یہاں کتنی دیر ٹھہرے؟ تو سوچ کر جواب دیا کہ 1 دن یا اس سے کم۔ آپ علیہ السلام کے گدھے کی تمام ہڈیاں اسی ترتیب کے ساتھ دوبارہ جمع ہوئیں اور وہ آپ کے سامنے دوبارہ زندہ ہو گیا۔ آپ نے جب یہ کیفیت دیکھی تو فرمایا کہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اگرچہ میں پہلے بھی یقین رکھتا تھا لیکن اب اپنی آنکھ سے یہ مشاہدہ کر لیا اور حق الیقین کا درجہ حاصل ہو گیا ہے۔ اس میں تیسری مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک اہم واقعے کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشاہدے کی خاطر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کیا کہ تو موت کے بعد کیوں کر زندگی بخشتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، کیا تجھے اس پر یقین نہیں؟ آپ علیہ السلام نے عرض کیا کہ ایمان کا درجہ تو حاصل ہے، عین الیقین چاہتا ہوں تاکہ اس مشاہدے سے دل مطمئن ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، 4 جانور لو اور چاروں کو اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان کو ذبح کر دو اور ان کا گوشت ملا جلا کر، یعنی ان کو صرف ملانا ہی نہیں ہے، ان کو ملا جلا کر، یعنی چاروں جانوروں کو گڑبڑ سے، کسی کا پاؤں کسی کی ٹانگ، ان کے گوشت کو ملا جلا کر اس سے مختلف ٹکڑے مختلف پہاڑوں پر رکھ دو اور ان کے درمیان کھڑے ہو کر ان کا نام لے کر بلاؤ جب آپ علیہ السلام نے ایسا کیا تو سب کے ٹکڑے تمام پہاڑوں سے اکٹھے ہو کر آپس میں ملے اور زندہ جانوروں کی شکل بن کر آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ اس مثال سے واضح ہو گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت سے ایسے معجزات بعید نہیں ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے نزدیک کوئی بات ناممکن نہیں ہے اور اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ ان تینوں واقعات کی مثالوں سے مقصود یہ ہے کہ اہل ایمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور صفات کا صحیح ادراک کر کے، یعنی محکم کا درجہ حاصل کر کے اس ایمان کے تقاضے پورے کریں۔ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ رکوع نمبر 36 جس میں ہم آیت نمبر 261 سے 266 تک پڑھیں گے۔ انفاق فی سبیل اللہ کی 3 مثالیں۔
جس عظیم مقصد کے لیے تم اللہ پر ایمان لائے ہو اس کے لیے بہرحال جہاد، جان اور مال کی قربانیاں بھی ناگزیر ہیں۔ مادہ پرست لوگ ہر ایک بات میں نفع و نقصان کا پیمانہ سامنے رکھتے ہیں۔ وہ کسی اخلاقی اور بلند نصب العین کے لیے اس وقت تک قربانی نہیں کرتے جب تک وہ یہ محسوس نہ کریں کہ اس کے بدلے میں ان کو بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے۔ محض اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے اپنا وقت، اپنا مال، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا بہت کم لوگوں کا خاصہ ہے۔ اس رکوع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ مثالوں سے ایسی ہی حقیقتوں کی وضاحت فرما رہے ہیں۔ جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں اپنا مال نیک نیتی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں انہیں کئی گنا ثواب ہوگا۔ جس طرح ہم ایک دانہ بوتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے اس دانے سے 7 دانے پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ نیک اعمال کا کئی گنا اجر عطا کریں گے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں ضرورت مندوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور ان پر کوئی احسان نہیں جتاتے اور نہ ہی دانے دیتے ہیں اور نہ ہی ان سے کوئی خدمت لیتے ہیں اور نہ ان کی تحقیر نہیں کرتے، انہیں ان کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ ایسے افراد کو نہ ماضی کا غم ہوگا اور نہ مستقبل کا خوف ہوگا۔ اگر تم کسی ضرورت مند کو کچھ دے نہ سکو تو کم از کم اس سے نرم گفتاری اور درگزر سے پیش آؤ، جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ وہ بردبار ہے اور وسعت سے اپنی مخلوق سے پیش آتا ہے، اسی طرح وہ ایسے ہی لوگوں کو پسند بھی کرتا ہے جو کم ظرف اور تنگ دل نہ ہوں۔ اگر اس کی راہ میں کسی غریب کو دے کر اس پر احسان دھرتے ہو، اس کی عزت نفس کو خاک میں ملاتے ہو تو ایسا دیا ہوا سب اکارت کیا جائے گا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے شخص کو قیامت کے روز ہم کلام نہیں کریں گے اور نظر عنایت سے محروم رکھیں گے۔ نمبر 1 یہ کہ جو آدمی ریاکاری سے اپنا مال خرچ کرتا ہے وہ قیامت کے دن پر یقین نہیں رکھتا اور وہ دنیا ہی میں اجر چاہتا ہے۔ ایسے افراد کا صدقہ یا خیرات باطل ہو جاتی ہے، خواہ وہ مومن ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں اس کو تمثیلاً بیان کیا گیا ہے۔ بارش سے مراد خیرات ہے، چٹان سے مراد اس کی نیت ہے اور اس کے جذبے کی خرابی ہے جس کے ساتھ خیرات کی گئی تھی۔ مٹی کی ہلکی تہ سے مراد نیکی کی وہ ظاہری شکل ہے۔ بارش سے سیراب ہو کر زمین میں رویدگی ہوگی، لیکن رویدگی پیدا کرنے والی زمین محض چٹان ہو تو بارش مفید ہونے کے بجائے الٹی مضر ہوگی۔ اسی طرح خیرات بھی اگرچہ بھلائیوں کو نشوونما دینے کی قوت رکھتی ہے، مگر اس کے مفید ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں اخلاص اور یکسوئی ہو۔ اگر نیت خالص نہیں تو اس کا اجر بھی ویسا ہی ہوگا۔ جیسے چٹان پر بارش کا اثر ظاہری طور پر ریاکاری کا پتھر کی مانند دھوکہ ہوتا ہے کہ شاید اس پر دانہ اگ سکے، لیکن بارش کا اس پر کوئی اثر نہیں رہتا کیونکہ اس میں پانی سے فائدہ اٹھانے کی استعداد ہی نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ کہ بخلاف اس کے جو کہ لوگ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا طلبی کے لیے کرتے ہیں، اس کے دیے ہوئے مال میں سے اسی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اپنی اطاعت کا ثبوت دیتے ہیں، ایسے افراد کی مثال ایسے باغ کی سی ہے جو کسی اونچی جگہ واقع ہو جہاں کی ہوا قدرتی طور پر لطیف اور بہراور ہو۔ اس باغ میں اگر زور کی بارش ہو جائے تو دگنا پھل لائے اور اگر ہلکی سی پھوار پڑ جائے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ پھل لے آئے۔ یہاں زور کی بارش سے مراد وہ خیرات ہے جو نہایت اخلاص اور جذبہ کمال کے ساتھ کی جائے، اور ہلکی پھوار سے مراد ایسی خیرات ہے جس کے اندر جذبہ خیرات کی شدت نہ ہو، یعنی خیرات کرنے والے کی نیت درست ہو اور اللہ کی رضا کے لیے زیادہ مال خرچ کرتا ہو تو بھی اس کا نتیجہ اچھا ہے، اگر تھوڑا مال خرچ کرتا ہے تو بھی اس کے برابر اجر ملے گا۔ اس تمثیل سے یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جس طرح انسان بدی سے برائی کی طرف مائل ہوتا ہے، اسی طرح نیکی سے اس کا میلان نیکی کی طرف ہو جاتا ہے اور وہ نیکی پر ثابت قدم ہو جاتا ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں اور برائیوں سے دور رہتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ آگے ایسے افراد کی تمثیل ہے جو محض لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ اور خیرات کرتے ہیں اور خیرات کے بعد لوگوں پر احسان جتاتے ہیں اور انہیں روحانی یا جسمانی اذیت دیتے ہیں۔ اگر یہ تم پسند نہیں کرتے کہ تمہاری عمر بھر کی کمائی ایک ایسے نازک موقع پر تباہ ہو جائے جبکہ تم اس سے فائدہ اٹھانے کے سب سے زیادہ محتاج ہو اور دوبارہ کمائی کے مواقع بھی باقی نہ رہیں، تو تمہاری مثال اس بڈھے کی طرح حسرت ناک ہوگی جس کی عمر بھر کی کمائی اور جس کی زندگی کا سہارا ایک باغ تھا، ہر طرح کے میووں اور پھلوں سے لدا ہوا۔ اب وہ خود عالم پیری میں کوئی کام کرنے کے قابل نہیں، اس کے بچے بھی ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں جو اپنے دکھ درد بانٹنے کی بجائے اس پر بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ عین اس شدید بڑھاپے اور بچوں کی حاجت مندی کے وقت یک بیک معلوم ہوتا ہے کہ باغ جل گیا۔ اس وقت باغ کے مالک کے غم اور حسرت کا اندازہ کیا ہوگا، اس کا مالک اس حالت میں تباہ ہو گیا۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ تمام مثالیں اس لیے بیان کرتا ہے کہ ہم ان پر غور کریں اور عبرت لے کر اپنا سارا کیا دھرا آخرت میں ضائع نہ کریں۔ الحمدللہ جی، ان تماثیل کے بعد پھر ہم پڑھیں گے رکوع نمبر 37، اور جو کہ آغاز ہوگا آیت نمبر 267 سے 273 تک۔ اس میں طیب اور پاکیزہ چیزوں کی خیرات اور انفاق کی حکمت کی کلید کی گئی ہے۔ اللہ کی راہ میں اپنی جائز اور پاک چیزیں دو جس کو تم خود اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ جو چیز نکمی اور بیکار ہو اسے محتاجوں کو مت دو۔ اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ رکاوٹ شیطانی وسوسے ڈالتے ہیں جو انسان کو انفاق کے کاموں سے روکتے ہیں۔ شیطان تمہیں افلاس سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کے کاموں میں خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس انسان میں ایسی سوجھ بوجھ پیدا کر دی ہو کہ وہ اس دنیا کے ظاہری اور نمائشی فوائد میں پھنس کر نہ رہ گیا ہو، وہ ہرگز شیطانی وسوسوں کی راہ پر نہ جائے گا، بلکہ وہ حقیقی نفع اور نقصان کو سمجھ کر اچھی اور بری راہوں کا شناسا ہو جائے گا اور اپنی کمائی میں سے ہرگز جو گزر بسر ہے اس کے لیے رکھ کر باقی سب اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا۔ یہ ان باتوں میں سے ہیں جسے قرآن حکمت سے تعبیر کرتا ہے۔ جسے حکمت مل گئی تو اس نے گویا دین اور دنیا کی زندگی کی بہت بڑی برکت حاصل کر لی۔ اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی خرچ کریں یا نظر مانیں وہ سب اللہ کی نگاہ میں ہے۔ خیرات ہو یا نیکی کے کام یا صدقات، خواہ چھپا کر کرو یا اعلانیہ، اللہ سب کے حال سے باخبر ہے۔ اگر یہ حال ہو کہ لوگ ریاکاری نہ سمجھ لیں تو چھپا کر کرو یا خیرات کرو ہی نہیں پھر، اور یہ عمل خود عمل خیرات کا معنی بن جائے۔ اصل مقصود دل میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اپنی طرف سے کوئی بات ایسی نہ کی جائے جس سے دنیاوی نمائش ہو۔ خیرات چھپا کر بھی کی جا سکتی ہے اور اعلانیہ بھی، تاکہ لوگوں میں نیکی کی ترغیب ہو۔ جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے یا نظر مانو گے وہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ اگر یہ نظر اللہ کے لیے ہے تو اس کا پورا پورا اجر ملے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دولت کو خیر بھی کہا ہے۔ اس خیرات کا ایک ضروری مصرف ایسا بھی ہے جس کی طرف عام طور پر لوگوں کی توجہ نہیں ہو سکتی۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں لگے ہوئے ہوں اور اس کا کلمہ بلند کرنے والے اور اس کے دین کو سیکھنے سکھانے اور اس کی خدمت کے لیے ہامتاً وقف ہیں، اور ایسی خدمات کے بعد ان کے اوقات اپنی ضروریات کے لیے کسی دوڑ دھوپ کے قابل نہیں رہتے، حالت ان کی حاجت مندوں کی ہے مگر ظاہری صورت بے نیازوں کی، وہ لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے بلکہ خود داری کی وجہ سے کام لیتے ہیں۔ ایسے افراد کی تلاش کر کے خاص طور پر مدد کرنی چاہیے۔ ضمناً اس طرف اشارہ کر دیا کہ لینے والوں چاہیے کہ سوال کر کے اپنی خودداری اور عفت تارا تارا نہ کریں، وہ بے نیاز رہیں۔ لوگوں کا فرض ہے کہ ان کو بن مانگے دے کر ان کی مدد کریں۔ آگے پھر ہم رکوع نمبر 38 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آیت نمبر 274 سے 281 تک۔ اس میں سود کی حرمت اور مقروض سے نرمی کا سلوک کا بیان کیا گیا ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں دن رات مال و دولت خرچ کرتے ہیں اور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں کئی گنا بدلہ دے گا۔ نیکی کی راہ میں خرچ کرنے کی استعداد اس وقت نشوونما پا سکتی ہے جب ان باتوں سے بھی روک دیا جائے جو انفاق فی سبیل اللہ کی ضد ہیں۔ لہٰذا سود کی ممانعت کر دی گئی۔ سود لینے والوں کے اندر دوسرے انسانوں سے محبت اور ہمدردی کا فقدان ہوتا ہے۔ سود خور دوسروں کی حاجت مندی کو اپنی دولت بڑھانے کا ذریعہ بناتا ہے اور انسانی ہمدردی کی جگہ بے رحم اور بے پناہ درندے کا روپ دھار لیتا ہے، جس کو قرآن نے مرغی سے تشبیہ دی ہے، جو ایک دیوانے کی سی کیفیت ہوتی ہے جسے عربی میں شیطان کے مس سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایسا حال سود خوروں کا دنیا میں ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ان کی حالت مرغی جیسی ہوگی، کیونکہ یہ ظالم سود کو تجارت کہتے ہیں، حالانکہ سود حرام ہے اور تجارت حلال ہے۔ جو کوئی سود لینے سے باز نہ آیا اس سے اللہ خود نپٹے گا۔ اللہ سود کو مٹانے اور خیرات کے جذبے کو ترقی دینے کا حکم دیتا ہے۔ اگر خیرات اللہ کے حکم کے مطابق دی جائے گی تو پھر معاشرے میں کوئی محتاج اور مفلس باقی نہ رہے گا۔ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نیک کردار ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کو کسی طرح کا ڈر ہوگا، نہ ہی ان کو کوئی غم ہوگا۔ ایمان والوں سے خطاب کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اگر سود کی کچھ رقم کسی کے ذمہ باقی ہے تو چھوڑ دو۔ اگر تم نے خود سود خوری ترک نہ کی تو تمہارے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ اگر مقروض مفلس ہے تو اسے اتنی دیر کی مہلت دو کہ وہ اصل رقم واپس دینے کے قابل ہو جائے۔ اگر وہ تنگی کی وجہ سے پھر بھی قرض ادا نہ کر سکے تو بہتر یہ ہے کہ اسے معاف کر دو۔
اس کا فائدہ تمہیں بھی ملے گا اور معاشرے میں تمہارا اعلیٰ مقام ہوگا، اور تمہاری تجارت پہلے سے کئی گنا فروغ حاصل کر کے اور آخرت میں بھی اس کا پورا اجر کئی گنا زیادہ ملے گا۔ آگے رکوع نمبر 39 ہم پڑھیں گے، جو کہ رکوع نمبر 39 ہمارا آغاز ہوگا 282 سے 283 آیت تک۔ اس میں قرض اور قرض کے لین دین کے احکام ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی خاص میعاد کے لیے قرض کا یا تجارتی لین دین کے معاملات میں تحریری معاہدہ کرنے کے لیے حکم فرمایا ہے، یعنی اس کے لیے لکھنے کی ہدایت فرمائی ہے، اور اس تحریر پر شہادت ثبت ہوئی۔ اس کے لیے فرما دیا کہ لازم شہادت اس کے لیے ہونی چاہیے، اور اس تحریر پر شہادت ثبت ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کے درمیان معاملات درست رہ سکیں اور کسی جھگڑے کی نوبت نہ آنے پائے۔ مستقبل کے پیش نظر تحریری معاملات معاشرے میں عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہیں اور معاشرہ عدم توازن کا شکار نہیں ہوتا، اور نہ ہی مقدمے بازیاں ہوتی ہیں۔ تحریر کے ساتھ 2 گواہ بھی ہونے چاہیے۔ دوسری طرف گواہیوں کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم فرما دیا کہ وہ گواہی کے لیے پس و پیش نہ کریں، کہ یہ گناہ کی بات ہے۔ قرض یا معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، تحریر لکھنے میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر معاملہ دست بدست کا ہے تو پھر تحریری کی ضرورت نہیں ہے۔ کاتب اور گواہ انصاف کے ساتھ کام لیں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔ اگر 2 مرد گواہ نہ مل سکیں تو 1 مرد گواہ کے بدلے میں 2 عورتیں گواہ ہو جائیں۔ ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ اگر سفر کی حالت ہو اور خود لکھنا پڑھنا نہیں جانتے اور کوئی دوسرا آدمی بھی نہ مل سکے تو اس صورت میں پھر رہن بالقبض کا معاملہ کر لے، اور جس کے پاس یہ امانت یا رہن رکھی جائے وہ اس کو دیانتداری سے واپس کرے۔ رہن کے سلسلے میں یہ بات بھی ہے کہ دیے ہوئے مال کے معاوضے میں سے شے مرہون سے فائدہ اٹھانے کا حق نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص رہن لیے ہوئے مکان میں خود رہتا ہے یا اس کا کرایہ کھاتا ہے تو دراصل سود کھاتا ہے۔ البتہ اگر جانور رہن لیا گیا ہو تو اس کا دودھ استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس سے یہ سواری اور بردباری کی خدمت لی جا سکتی ہے۔ یہ اس چارے کا معاوضہ ہے جو وہ اس جانور کو کھلاتا ہے۔ آخر میں فرمایا، گواہوں کو گواہی ہرگز نہیں چھپانا چاہیے ورنہ وہ گناہگار ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ الحمدللہ جی، پھر یہ بالکل آخر پر ہمارا رکوع نمبر 40 آ جائے گا، جو کہ آیت نمبر 284 سے 286 تک ہے۔ اس میں خاتمہ سورت یعنی سورت کی تکمیل اور دین حق کے اعتقادات کا اعادہ کیا گیا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کا آخری رکوع ہے۔ قرآن مجید کا انداز بیان یہ ہے کہ ہر سورت کے آخر میں اس کا اصل مضمون دہرایا جاتا ہے۔ سورت کے آغاز میں جن بنیادی باتوں کا پیش کیا گیا تھا، اسی طرح اس کی تکمیل کلام کے وقت ان تمام اصولی باتوں کو بیان کر دیا گیا ہے جن پر اسلام کی تعلیمات کا انحصار ہے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا بغور مطالعہ کیا جائے تو پوری آیت کے آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات میں سے کوئی بات ایسی مل جائے گی جس سے اس پوری آیت کا نفس مضمون واضح ہوگا۔ اسی طرح مختلف احکامات اور ہدایات کے درمیان ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کو بار بار دہرایا جاتا ہے تاکہ انسان کا ایمان پختہ ہوتا چلا جائے۔ اس سورت کے آخر میں زیادہ تر مالی معاملات زیر بحث ہیں جن کی تفصیل گزشتہ رکوعوں میں گزر چکی ہے۔ آخر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یہ سب مال اور زر، زمین اور آسمان اور ساری کائنات کی چیزیں اللہ ہی کی ہیں۔ اگر تم اس کے حکم کے مطابق اس کی رضا طلبی کی خاطر کچھ خرچ کرو گے تو تمہارا نہ کوئی احسان ہے اور نہ اس سے تمہارے مال میں کچھ کمی آئے گی۔ وہ تمہارے ظاہر و باطن اور ہر شے کا محاسبہ کرے گا۔ نجات اور عذاب کا آخری فیصلہ بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں کو جس طرح دعا کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ ہر شخص کو جزا اور سزا اس کے اعمال کے مطابق ملے گی۔ اگر کسی نے نیکی کی تو اسے اس کا اجر ضرور ملے گا، اور اگر کسی نے برائی کی تو اس کا بدلہ اسے ضرور دیا جائے گا۔ ان باتوں کی روشنی میں دعا کرنے کی تلقین بھی ہے جو نفس مضمون سے واضح ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہاں تک ہمارے سورہ بقرہ کے 40 رکوع جو ہیں وہ تکمیل ہوتے ہیں۔ اب ہم تھوڑا سا اس کا خلاصہ کر لیتے ہیں۔ پوری سورہ بقرہ کی تعلیمات جو بیان کی گئی ہیں اس پوری دوسرے پارے میں، پہلے پارے سے لے کر تیسرے پارے تک۔ سورت کی ابتدا انسان کی ہدایت اور کامرانی اور اسلام اور کفر کے اعتبار سے انسانی جماعتوں کی تقسیم سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد خلافت آدم
تاریخ بنی اسرائیل اور اس کے مختلف طبقات کے کرداروں کی پوری تفصیل بیان ہوئی ہے اور ملت ابراہیمی کی ضروری حالات و واقعات بیان ہوئے، تاکہ مسلمان مجموعی طور پر ان خرابیوں اور برے کرداروں سے عبرت پکڑیں اور ایسی باتوں میں دوبارہ مبتلا نہ ہوں جو گزشتہ اقوام کی تباہی کا باعث ہوئیں۔ پھر تحویل قبلہ اور مسلمانوں کو امت وسط قرار دینے کے بعد منصب امامت پر فائز ہونے کا تذکرہ ہے۔ پھر حلال اور حرام، نیک اور بد میں فرق بیان ہوا اور نیکی کا جامع تصور پیش کیا گیا اور معاشرتی زندگی کے مسائل مثلاً قصاص اور وصیت بیان کر کے روزہ، حج اور جہاد کی تعلیم دی گئی تاکہ ان کے ذریعے دینی تربیت جاری رہے۔ پھر خاندانی زندگی کے معاملات، نکاح، طلاق، عدت، تربیت اولاد، میاں اور بیوی کے حقوق اور فرائض بیان ہوئے ہیں۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی تاریخ سے حضرت داؤد علیہ السلام اور طالوت کے واقعات سے حکمران اور حکمرانی کے مختلف پہلوؤں پر بہت مفید باتیں بیان ہوئی ہیں۔ پھر آیت الکرسی میں اللہ کی ذات و صفات اور ایمان و کفر کی حقیقت روشن کی گئی ہے۔ اس سلسلہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی کے واقعات سے استشہاد کیا گیا ہے۔ سورت کے آخری حصوں میں انفاق فی سبیل اللہ پر خصوصی توجہ دے کر مثالوں کے ساتھ بات واضح کی گئی ہے۔ نیز حرام اور حلال کے احکام میں سود کو حرام قرار دیا گیا۔ نیز قرض، تجارت اور کاروبار میں دیانتداری اور معاملات کو صاف رکھنے کی غرض سے آپس میں لکھت پڑھت کرنا ضروری قرار دیا گیا اور اس کے ساتھ قانون شہادت کی واضح صورت بھی سامنے آ جاتی ہے۔ الغرض سورۃ البقرہ میں فی الجملہ انسان کی انفرادی زندگی سے لے کر اس کے خاندان، معاشرے، حکومت اور تجارت اور معاملات کے اہم پہلوؤں پر پوری باتیں مل جائیں گی۔ الحمدللہ، سورہ بقرہ کے آخر میں انسانی زندگی کے تقاضوں اور کمزوریوں کے پیش نظر ہر کام میں اللہ کی مدد طلب کرنے کی اور دعا کرنے کی تلقین کی گئی ہے تاکہ انسان ہر حال میں نیکی، خیر اور اصلاح کا راستہ اختیار کیے رکھے اور بدی، طاغوت اور شیاطین کے راستوں سے بچتا چلا جائے۔ الحمدللہ جی، سورہ بقرہ کی تکمیل کے بعد ہمارا آغاز ہوتا ہے سورہ آل عمران کا۔ اسی تیسرے پارے تلک الرسل میں اس صورت میں آل عمران کا ذکر آتا ہے، لہٰذا اسی مناسبت سے اس کا نام بھی آل عمران رکھا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں خاص طور پر بنی اسرائیل کے جن حالات پر تبصرہ تھا، یہاں خطاب عمومی طور پر اہل کتاب کی طرف ہے اور اہل ایمان کو حکیمانہ انداز میں تلقین کی گئی ہے کہ وہ ان برائیوں سے دور رہیں جن میں یہ سب گروہ مبتلا رہے ہیں۔ اس صورت میں جن مضامین اور موضوعات کو لیا گیا ہے ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل کتاب کو سمجھایا گیا ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام دنیا میں ایک ہی مقصد لے کر تشریف لائے۔ اس سلسلے کی کڑی یہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو فطرت اللہ کے مطابق ایک ہی دین حق کی طرف بلا رہے ہیں۔ اس دین سے ہٹ کر جو راستے بھی اختیار کیے جائیں گے یا دیگر نظریات کو اپنایا جائے گا وہ ان کتب کی روح سے سب غلط راہیں ہیں۔ لہٰذا اس سچائی اور صداقت کو قبول کرو جس کا تم خود اقرار کرتے ہو اور ان گمراہیوں سے دور رہو جن پر بنی اسرائیل اور دوسرے اہل کتاب مبتلا رہ کر تباہ ہوئے اور اللہ کے عذاب کے مستحق قرار دیے گئے۔ دوسرا گروہ اہل ایمان کا تھا، ان کو بھی خاص طور پر تلقین اور تذکیر کے ذریعے سے ان برائیوں سے دور رہنے کی ہدایت کی گئی ہے جن میں پہلی امتیں مبتلا رہیں۔ ان کو اپنی نئی حیثیت یعنی خیر امت کے لقب سے نوازا گیا اور دنیا اور آخرت کے فرائض اور ذمہ داریوں سے آگاہ فرمایا۔ اس صورت کے آخر میں ان تمام واقعات کے اسباب اور نتائج پر تفصیل سے تبصرہ کیا گیا ہے جو اہل ایمان کو غزوہ بدر 2 ہجری اور غزوہ احد 3 ہجری میں پیش آئے اور ان کو بتایا گیا کہ ایک مصلحت جماعت اور خیر امت ہونے کی حیثیت سے وہ اس دنیا میں کس طرح رہیں اور منافقین کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہونا چاہیے جو ان کے اور اللہ کی راہ میں طرح طرح کی رکاوٹوں کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ اس سورت اور سورہ بقرہ کے مضامین اور مرکزی موضوع قریب قریب یکساں ہیں اور ان میں تسلسل پایا جاتا ہے۔ قرآن کا مرکزی موضوع انسان ہے، انسان سازی ہو یا جماعتوں اور گروہوں کے اعتبار سے ان کی اصلاح اور تربیت، اس غرض کے لیے جو کچھ ضروری ہے وہ ان صورتوں میں سمجھایا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے رکوع نمبر 1 میں جو کہ آیت نمبر 1 سے 9 آیت تک ہے، اس میں محکمات اور متشابہات کے بارے میں اہل ایمان کا رویہ بیان کیا گیا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں عیسائیوں کے عقیدوں کا رد کیا گیا ہے جس میں یہ گروہ مبتلا ہیں۔
نمبر 1، تثلیث یعنی خدا، عیسیٰ اور روح القدس تینوں مل کر خدا بنتے ہیں۔ مسیح خدا ہے، وہ انسان کی شکل میں آیا ہے، مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آیا۔ یہ گروہ ان باتوں کا قائل تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلائل کے ساتھ ان باتوں کی تردید فرمائی۔ یہ آیات اسی وقت نازل ہوئی تھیں اور ان میں انہی امور پر بحث کی گئی ہے۔ پھر فرمایا کہ ہر زمانے کے حالات کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول بھیجے اور ان کو ایسی ہدایات دیں جن سے حق و باطل، حرام اور حلال، جھوٹ اور سچ میں فرق معلوم ہو جائے۔ جو لوگ یہ معلوم ہونے کے بعد کہ یہ اللہ کی آیات ہیں اور اللہ ہی نے یہ سب کچھ ہمارے لیے نازل کیا ہے، ان کا انکار کر دیں اور ان کے مطابق اپنی عملی زندگی کو استوار نہ کریں، تو ایسے گروہ یقیناً سزا کے مستحق ہوں گے۔ دنیا میں ان کو امن اور سکون میسر نہ ہوگا اور آخرت میں بھی سزا ملے گی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان ہدایات اور اپنی آیات کے بارے میں فرمایا کہ قرآن مجید اور دوسری آسمانی کتب میں دو طرح کی آیات ملیں گی۔ ایک وہ جن کا مفہوم معلوم اور واضح ہوتا ہے، ایسی آیات کو محکمات کہتے ہیں، یعنی پکی اور پختہ۔ یہ حقیقت میں تمام تعلیمات کا خلاصہ اور اصل کی حقیقت رکھتی ہیں، جن میں تعویلات کی گنجائش نہیں ہوتی، جن میں دین کی بنیادی باتیں، عقائد، عبادات، اخلاق، فرائض، امر و نہی کے جملہ احکامات ملیں گے۔ جو راہ راست پر چلنے کی تمنا رکھتے ہوں وہ انہی پر انحصار کرتے ہیں۔ ان کی عملی زندگی کے تقاضے اور توجہ کا مرکز یہی آیات ہوتی ہیں۔ دوسری قسم کی آیات متشابہات ہیں، یعنی جن کے مفہوم اور مطالب معلوم کرنے میں کچھ شبہ واقع ہو۔ زندگی کا کوئی راستہ یا نظریہ تجویز کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پوری کائنات کی حقیقت اور اس میں انسان کی حیثیت معلوم کی جائے، اس کا آغاز اور انجام معلوم ہو سکے۔ اس کے بعد دوسرے بنیادی امور میں سے بعض امور ایسے ہیں جن کا تعلق ظاہری حواس سے ہے۔ دین و مذہب کی بنیاد جن امور پر ہے ان میں عقائد کا تعلق انہی امور سے ہے۔ وہ اگرچہ حقیقت پر مبنی ہیں لیکن ظاہری حواس سے ماوراء ہیں۔ ایسی صورت میں طریقہ یہ ہے کہ انسان دوسری قسم کی آیات یعنی متشابہات کو پہلی قسم کی آیات کی روشنی میں دیکھے اور جو مفہوم یا مطالب ان کے خلاف ہوں ان کو ترک کر دے۔ اگر کوشش کے باوجود مفہوم صاف نہ ہو سکے تو پھر معنی تلاش کرنے میں حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انسان اپنے علم اور تجربے کے اعتبار سے ہمداں نہیں ہے کہ ہر وقت ہر چیز کا پورا احاطہ کر سکے۔ اس میں اپنے علم کا قصور تصور کرے اور اہل علم کی طرف رجوع کرے۔ اگر وہ محکمات سے آنکھیں بند کر کے صرف متشابہات کے پیچھے پڑا رہے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اس کو چاہیے کہ وہ اہل علم اور علماء دین سے ان باتوں کی حکمت اور مفہوم معلوم کرے۔ ایک سلیم الفطرت انسان کو محکم آیات سے ہی اطمینان نصیب ہو سکتا ہے۔ اس کے دل میں متشابہات کوئی خلجان پیدا نہیں کر سکتی۔ وہ اس کے ظاہری اور سیدھے مفہوم کو لے لیتا ہے اور اس میں کھوج لگانے یا مشگافیاں کرنے کی عادت نہیں ہوتی۔ وہ حقیقت میں اقرار کے بعد عملی زندگی میں آنے والی باتوں کو ترجیح دیتا ہے۔ جو لوگ عمل سے دور رہتے ہیں وہی دراصل تعویلات اور ہیلوں کے چکر میں رہتے ہیں۔ ایسے ہی افراد نہ دنیا میں فلاح پاتے ہیں اور نہ ہی آخرت کی حقیقی راحت کے مستحق ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ عقل مند صاحب علم اور سوجھ بوجھ رکھنے والے افراد ہی صحیح راستہ اختیار کرنے والے ہیں۔ وہ دعا کرتے رہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، جب تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکا ہے تو پھر ہمیں کجی سے بچا۔ تو ایک روز سب کو جمع کرنے والا ہے تو، جس میں کوئی شبہ نہیں، تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں ہے، بے شک۔ آگے رکوع نمبر 2 ہم پڑھیں گے جو کہ آیت نمبر 10 سے آغاز ہوگا 20 تک۔ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے اور منکرین حق کا انجام حسرت ناک ہوگا۔ اس رکوع میں مسلم اور کافر کے رویے پر اس وقت کے حالات اور گزشتہ قوموں کی تاریخ سے استشہاد کیا گیا ہے اور کفار اور مشرکین کو تنبیہ کی گئی ہے کہ جس طرح کفر اور شرک کی سزا اسے قدیم قومیں نہ بچ سکی ہیں، اسی طرح تم بھی اس سزا سے بچ نہ سکو گے۔ فرعون اور اس کے قبل گروہوں کی طرف اشارہ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ جن لوگوں نے بھی اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کرام کو جھٹلایا اور اس کے حکموں کی خلاف ورزی کی، ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں سخت سزا دی گئی ہے، لہٰذا گزشتہ اقوام سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ آگے پیش گوئی کی گئی ہے
کہ تمام کافر اور مشرک عنقریب مغلوب ہوں گے اور مسلمانوں سے شکست کھائیں گے۔ پھر جنگ بدر میں مسلمانوں کو جس طرح فتح نصیب ہوئی، اس واقعے سے حق و باطل میں فرق سمجھایا گیا ہے کہ اللہ نے قلت تعداد اور ساز و سامان کے باوجود مسلمانوں کو فتح دی، اور کامیابی کا انحصار اسی بات پر ہے کہ مسلمان ہر مشکل وقت پر اللہ پر پورا بھروسہ اور توکل کریں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، انسانوں کے لیے مرغوب اشیاء، مال و دولت، بال بچے، کھیتی باڑی میں کشش رکھی گئی ہے، لیکن یہ سب سامان دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے ہے۔ اس دنیا سے کوچ کرنے کے ساتھ ہی ان سے تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ اگرچہ دنیاوی زندگی کے لیے یہ ناگزیر چیزیں ہیں، لیکن زندگی کا مقصد اگر ایسی ہی چیزیں بن جائیں تو پھر انسان آخرت کی اصل اور دائمی زندگی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر انسان ان چیزوں سے صرف اتنا ہی فائدہ اٹھائے جتنا کہ دنیا میں ناگزیر ہے اور اصل زندگی میں تقوی اختیار کرے، تو اللہ نے متقی لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ بہت کچھ دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ متقی لوگوں کی صفات یہ ہیں کہ وہ ہر حال میں دست بدعا رہتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ، ہم تجھ پر ایمان لائے، ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا۔ اب آگے تذکرہ کچھ باتوں کا ہوتا ہے کہ مومن کن کن چیزوں کے اوپر اپنا ایمان رکھتا ہے۔ آگے پھر متقی لوگوں کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، یہ لوگ آزمائش کے وقت صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ نمبر 2، یہ زبان اور دل اور نیت کے سچے ہوتے ہیں، ان میں منافقت نہیں پائی جاتی۔ نمبر 3، یہ کہ بڑی آزمائشوں اور تکلیفوں کے باوجود اللہ کی راہ میں جمے رہتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ کے دیے ہوئے مال کو اسی کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اور نمبر 5، یہ کہ پچھلی رات کے حصے میں اللہ کے حضور اپنے گناہوں اور خطاؤں کی معافی طلب کرتے ہیں اور عبادت گزار بندے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی افراد کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی توحید کے بارے میں خود اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، اور فرشتے اور اہل علم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ سب کائنات اسی کے حکم کی تابع ہے۔ جس طرح تمام کائنات کا نظام وہ چلا رہا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کے لیے صرف ایک ہی نظام زندگی اور ایک ہی طریقۂ حیات ہے۔ وہ یہ کہ انسان اللہ کو اپنا مالک اور حقیقی معبود سمجھے، اور اس کے سچے پیغمبروں نے جس طرح ہدایت نامہ یعنی قرآن پر عمل کرنے کے لیے کہا ہے، صرف اسی کی پیروی کرے۔ اسی نظام فکر عمل کا نام اسلام ہے، یعنی جس طرح پوری کائنات اور اس کی اشیاء اللہ کے حکموں کی مطیع ہیں اور اپنا اپنا فریضہ انجام دے رہی ہیں، اسی طرح انسان بھی اس کائنات کے ایک جزو کی حیثیت سے کل کے ساتھ ویسا ہی مطیع رویہ اختیار کرے، تو پھر کسی قسم کا فتنہ اور فساد نہیں برپا ہوگا۔ اسلام پوری کائنات کا دین ہے۔ ہر زمانے میں جتنے بھی پیغمبر اور نیک لوگ آئے، انہوں نے اسی دین یعنی اسلام کی طرف ہی دنیا کو بلایا، تاکہ دنیا میں افراط و تفریط اور بے اعتدالیوں سے فتنہ برپا ہو چکا ہے تو اس میں توازن قائم ہو سکے۔ آخر میں اہل کتاب کو بتایا جا رہا ہے کہ حقیقی اسلام وہ ہے جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا ہے، نہ کہ جس کا تم دعویٰ کرتے ہو۔ اس کے بعد مشرکین کو کہا جا رہا ہے کہ تم ہماری طرح اللہ کے مطیع اور فرما بردار بن جاؤ تو سیدھے راستے پر آ جاؤ گے، اور اگر تم اس بات کو قبول نہیں کرتے تو ہمارا کام صرف اللہ کا احکام پہنچا دینا ہے، باقی ہدایت اسی کے اختیار میں ہے، اور وہ ہر ایک کے ظاہری اور باطنی حالات کو خوب اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین جی، دوسرا رکوع ہمارا یہاں تکمیل ہوتا ہے، اور تیسرے رکوع میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جو کہ آیت نمبر 21 سے 30 تک ہوگا، علماء یہود کا کردار اور ان کے انکار و جحود کا انجام۔ اس رکوع میں یہود و نصارہ اور کفار کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کے منکر ہو کر پیغمبروں اور اس کے نیک بندوں سے مقابلہ کرنا اور انصاف کی بات کرنے والوں سے جھگڑا کرنا اور انہیں قتل کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جب ان کو قرآن کی طرف دعوت دی جاتی ہے کہ یہ کتاب خود تمہاری کتب کی دی ہوئی بشارتوں پر مبنی ہے اور تمہاری اختلافات کے ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرنے والی ہے، تو ان کے بعض عالم یعنی یہود و نصارہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، حالانکہ قرآن کی دعوت دراصل وہی دعوت ہے جو تورات اور انجیل کی تھی، لیکن یہ اپنی خواہشات نفس کے مطابق اپنی ہی کتاب کے احکام سے منہ پھیرتے ہیں اور اس میں رد و بدل کرتے ہیں۔ وہ اس خیال خواہ میں مبتلا ہیں کہ ہماری فلاں سے نسبت ہے، ہمیں دوزخ کی سزا نہیں مل سکتی۔ اگر ہم دوزخ میں ڈالے بھی گئے تو چند دن کے لیے
پھر سیدھے جنت میں ڈال دیے جائیں گے۔ ایسے ہی خیالات سے وہ گناہ کرنے میں جری ہو گئے ہیں اور ہر سچے اور نیکوکار کو جھٹلا کر قتل کرنے سے بھی باز نہیں رہتے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کی ہولناک نتائج کی طرف انہیں متوجہ کرا رہے ہیں۔ اللہ کے نافرمانوں کو اقتدار حکومت پر دیکھ کر دھوکے میں آ جاتے ہیں اور دوسری طرف اللہ کے نیک بندوں کو فقر و فاقہ اور ابتلا اور آزمائش کی زندگیاں انسان کو غلط فہمی میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ حکومت اور اقتدار، عزت و ذلت اللہ ہی کے اختیار میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے، سب کچھ اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ یہاں یہ دعا انسان کو بتا رہی ہے کہ تمام کائنات کا حقیقی مالک اللہ ہے۔ جو اس کو بھول کر اپنی خواہشات کا بندہ بنے گا تو اس کے اقتدار اور عزت کی حیثیت چلتی پھرتی چھاؤں سے زیادہ نہیں ہے۔ زندگی ہمیشہ اور یکساں رہنے والی نہیں ہے۔ آج اگر سختی ہے تو کل نرمی بھی ہوگی۔ یہ سب کچھ اسی قادر و مطلق کے ہاتھ میں ہے۔ پھر فرمایا کہ جب ہر طرح کی حکومت اور اقتدار اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے تو پھر مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بنانا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن کبھی بھی مسلمانوں کے خیرخواہ نہیں ہو سکتے۔ دوستی ظاہری طور پر یا درپردہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، یہ غداری ہے، اور وہ اس دوستی کے پردے میں مسلمانوں میں اختلافات پیدا کریں گے، ایک دوسرے کے خلاف سازش کر کے ایک دوسرے کو لڑائیں گے۔ وہ یاد رکھیں کہ وہ اللہ کے پاسپورٹ سے کسی حال میں بچ نہیں سکیں گے۔ یہ تو ممکن ہے کہ کوئی اپنے دل کی بات لوگوں سے چھپا لے، لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتا۔ وہ اللہ جو زمین و آسمان ہر شے پر حاوی ہے، وہ ہر ایک کے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے، کوئی ذرہ بھی اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ قیامت کے روز ہر شخص کی نیکی اور بدی کا حساب اس کے سامنے آ جائے گا اور وہ دن فیصلے کا ہوگا اور سخت عذاب کا ہوگا۔ الحمدللہ جی، یہاں ہمارا تیسرا رکوع کمپلیٹ ہوتا ہے اور پھر ہم آغاز کریں گے رکوع نمبر 4 کا، جو کہ آیت نمبر 31 سے 41 تک ہے، جس میں بتایا گیا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں اللہ کی محبت ہے اور حضرت مریم علیہ السلام کے گھرانے کے حالات۔ یہاں سے جو سلسلہ تقریر شروع ہوتا ہے، اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ محبت اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے۔ اس کا معیار یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اطاعت اور پیروی کی جائے۔ اس کے مقابلے میں کسی دوسرے کی پیروی یا دوسرے نظریات سے دل و جان سے وابستگی سراسر ایمان کے منافی ہے۔ کامل اور حقیقی ایمان اسی شخص کا ہے جو ہر آن اور ہر گام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی لائی ہوئی روشنی کو اپنی پوری زندگی میں مشعل راہ بنائے گا، اور یہی بات محبت کا تقاضا بھی ہے۔ اس محبت کا صلہ یہ ہوگا کہ اللہ بھی اس سے محبت کرے گا۔ اس وقت کے یہودی اور عیسائی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور محبوب ہیں۔ اس رکوع میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو گروہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منکر ہوگا وہ کسی حال میں بھی اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا۔ آگے عیسائیوں کے غلط عقائد کی تردید کی گئی ہے کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو بندہ اور رسول ماننے کی بجائے اللہ کا بیٹا اور اللہ کے کاموں میں شریک تصور کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہاں اس سلسلہ کلام میں ان کی اس بنیادی غلطی کو رفع کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آل ابراہیم اور آل عمران سب کے سب منتخب انسان تھے، ایک نسل کے بعد دوسری پیدا ہوئے۔ ان میں یہی خصوصیت تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں ہی کی اصلاح کے لیے منتخب کیا۔ پھر عمران کی بیوی کا ذکر ہے جس نے اپنے زمانے کے رواج کے مطابق اپنے بچے کی نظر مانی کہ جو بچہ ہوگا وہ اسے اللہ کے نام پر آزاد کرے گی اور وہ ہر وقت عبادت اور کلیسا کی خدمت میں رہے گا، اور دعا بھی مانگی، لیکن اس کی امید کے برعکس اس کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی اور اس نے کہا، اے اللہ، میں نے تو لڑکی جنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لڑکی کئی لڑکوں سے بڑھ کر برکت والی ہے۔ تجھے کیا معلوم کہ اس کے بطن سے بڑی عزت والا ایک لڑکا پیدا ہوگا۔ اس کا نام مریم رکھا۔ پھر جب حضرت مریم علیہ السلام کو بیت المقدس کی عبادت کا ہیکل میں داخل کیا گیا تو وہ شب و روز کی عبادت میں مصروف رہنے لگیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کے نگران مقرر ہوئے۔ انہوں نے حضرت مریم جیسی نیک صالح اور باکرامت لڑکی کو دیکھ کر دعا کی کہ اللہ انہیں بھی ایسی ہی نیک اولاد سے نوازے۔ ان کی کوئی اولاد نہ تھی، بیوی بانجھ تھی، خود بوڑھے ہو چکے تھے، اور چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اب کوئی بھی اس نبوت کے علم کا وارث نہ تھا، اس لیے ان کی خواہش تھی کہ ان کے بعد ان کا کوئی وارث ہو۔
حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری سنائی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر اس لیے ہوا کہ عیسائیوں کے اس عقیدے کی غلطی واضح کی جائے جس کی روح سے وہ مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور الہ سمجھتے تھے۔ جس طرح معجزانہ طریقے پر حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اس سے چند ماہ پہلے دوسری طرح کے معجزانہ طریقے پر حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں آخری عمر میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اس ولادت نے ان کو الہ نہیں بنایا، تو حضرت مسیح علیہ السلام صرف اپنی غیر معمولی پیدائش کی وجہ سے کیسے الہ صفات کے مالک ہو سکتے ہیں؟ آگے ہم رکوع نمبر 5 میں جو کہ آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 42 سے 54 تک، اس میں حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش کا ایک معجزہ پڑھتے ہیں۔ اس رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی غیر معمولی پیدائش کا ذکر ہے۔ ان کے بارے میں اب تک جتنی غلط باتیں پھیل چکی تھیں، قرآن مجید نے ان سب کی تردید کی۔ پہلے حضرت مریم علیہ السلام کے مرتبے اور مقام کا تذکرہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو برگزیدہ بنایا، ان کو تمام دنیا کی عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت مسیح علیہ السلام کی بشارت دی گئی، تو حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، تو اطمینان رکھ، میں اس کو دنیا اور آخرت میں بڑی عزت عطا کروں گا۔ وہ ابھی بچہ ہی ہوگا تو پاک دامنی اور برات کا اظہار کر دے گا، وہ خود ہی کلام کرے گا اور بڑا ہو کر اللہ کی باتیں بیان کرے گا۔ اس بچے کی پیدائش پر تعجب کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ ظاہری اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ وہ جب کوئی کام کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو صرف یہ حکم دیتا ہے کہ تو ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی غیر معمولی پیدائش کی وجہ سے عیسائیوں اور یہودیوں نے ان کو الہ اور ابن اللہ بنا دیا، نعوذ باللہ۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی تعلیمات ہی اس بات کے لیے کافی ہیں کہ وہ سچے اور برگزیدہ نبی تھے اور اس دین اسلام کی باتیں کرتے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان سے قبل تمام انبیاء علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ اور دوسری بڑی دلیل ان کے وہ معجزات اور خوبیاں تھیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو عطا کی، اور جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آئے تو انہوں نے کہا، میں اللہ کی طرف سے کتاب و حکمت، خاص طور پر تورات اور انجیل کا علم لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے سامنے مٹی کے جانور میں پھونک مار کر اس کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتا ہوں۔ میں مادرزاد اندھے اور کوڑی کو اللہ کے حکم سے تندرست کرتا ہوں۔ چوتھا معجزہ انہوں نے اپنا یہ بتایا کہ میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔ اور پانچواں یہ کہ تم اپنے گھروں میں جو کھا کر آتے ہو اور جو پیچھے چھوڑ کر آتے ہو وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ ان کی معجزانہ پیدائش، ان کی تعلیمات اور معجزات کا مدعا یہ تھا کہ انسانوں میں اللہ کا ڈر اور رسول کی اطاعت پیدا ہو اور معبود حقیقی کی بندگی کو شیوہ زندگی بنائیں۔ انسان دوسرے انسانوں کی غلامی اور اندھی تقلید سے آزاد رہ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق سیدھی راہ اختیار کرے، لیکن انہوں نے سیدھی راہ اختیار کرنے کی بجائے آپ علیہ السلام کے خلاف سازش کی۔ آگے پھر ہم رکوع نمبر 6 میں پڑھیں گے جو کہ آیت نمبر 55 سے 63 تک ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش مثل ہے حضرت آدم علیہ السلام کے۔ اس رکوع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں ان لوگوں کے منصوبوں اور سازشوں کو خاک میں ملا دوں گا۔ تیری پیدائش کا جو مقصد ہے وہ پورا کر کر رہوں گا اور تمہیں اصلی اور صحیح حالت میں اپنے پاس بلا لوں گا۔ وہ تمہیں صلیب پر چڑھانے میں کامیاب نہ ہو سکیں گے اور ان کو ذلیل اور رسوا کروں گا اور انہیں دنیا اور آخرت میں سخت سزا دوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ تمام حقائق بتائے جن کے بارے میں اہل کتاب آپ سے جھگڑا کرتے تھے، اور بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، ان کے بیٹے نہیں۔ ان کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کی مانند ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نہ باپ تھا نہ ماں تھی، لہٰذا اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں تو اس میں حیرانی کی کون سی بات ہے؟ اس سے یہ نتیجہ کیسے نکلا کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے؟ نعوذ باللہ۔ اس زمن میں عیسائیوں کو مباہلے کی دعوت دی گئی۔ اگر انہیں الوہیت مسیح کے اعتقاد پر یقین ہے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں آئیں اور دونوں فریقین اللہ سے دعا مانگیں، جو ناحق ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو، مگر ان نجران کے عیسائیوں کو مباہلے کی جرت نہ ہوئی۔
الحمدللہ جی، یہاں پر ہمارا رکوع نمبر 6 مکمل ہوگا اور آگے ہم پڑھیں گے رکوع نمبر 7 جو کہ آغاز ہوگا آیت نمبر 64 سے 71 تک۔ اس میں رفع نزاع اور اتمام حجت کے لیے مشترک دعوت کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس رکوع سے نیا سلسلہ کلام شروع ہوا ہے جس میں اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ دونوں کو مخاطب ہے۔ ان کو مشترک باتوں میں دعوت دی گئی ہے۔ گزشتہ مضمون کا تسلسل بھی نہیں ٹوٹتا اور یہاں ان کو ایسی باتوں کی طرف بلایا گیا ہے جو ان کے ہاں بھی مسلم ہیں، اگرچہ عملاً فراموش کر دی گئی ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے سوا کوئی بندگی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ نمبر 2، جو کچھ اس ہستی کے لیے ہے اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ نمبر 3، کوئی انسان دوسرے انسان کو اپنے لیے ایسا مقدس اور معصوم نہ بنائے کہ اس کو اللہ کا درجہ دے دے۔ اس بات کو اپنے عمل سے سچ ثابت کرو اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دو۔ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور نہ اس کی صفات میں کسی کو شریک کرو۔ اس کی حلال اور حرام کی ہوئی چیزوں میں اپنی مرضی نہ برتو اور دوسرے نظریات اور قوموں کی تقلید نہ کرو۔ انسانوں نے مختلف ناموں سے گروہ بندیاں قائم کر لی ہیں، جیسے یہودی اور عیسائی وغیرہ، جن کو یہ دعویٰ ہے کہ یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں۔ تورات اور انجیل جس کی بنیاد پر یہ گروہ پیدا ہوئے ہیں، یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہی پیدا ہوئے ہیں۔ عام آدمی بھی یہ حقیقت تسلیم کرے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس دین پر تھے وہ یہودی اور نصرانی مذہب نہ تھا۔ یہ دونوں گروہ بندیاں ابراہیم علیہ السلام کے سینکڑوں سال بعد کی پیداوار ہیں۔ وہ تو دین حنیف کے قائل تھے۔ اگر کوئی ان کا پیرو ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ان کی طرح مسلم اور یکسو ہو کر زندگی بسر کرے۔ وہ تو سیدھے سادے مسلمان تھے اور اللہ کے فرما بردار تھے۔ ان سے نسبت کا دعویٰ صرف وہی گروہ کر سکتا ہے جو ان کی پیروی اختیار کرے۔ ان سے نسبت کے حقدار لوگ وہ ہیں جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں اور آپ کے امتی بنے۔ اس امت کا پیغمبر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے مطابق مبعوث ہوا اور قرآنی تعلیمات بھی انہی کے اصولوں پر مبنی ہے۔ جو ان باتوں کے سچے دل سے پیروی کرتے ہیں یا پیروی کرتے رہیں گے، اللہ انہی کا دوست اور مددگار ہے۔ بعض اہل کتاب یہ خواہش رکھتے ہیں کہ جس طرح وہ خود گمراہ ہیں اسی طرح مسلمانوں کو بھی راہ حق سے ہٹا دیں۔ وہ ایسی باتیں اور طریقے مسلمانوں کے اندر پھیلانے اور رائج کرنے میں مصروف ہیں تاکہ مسلمانوں کو اسلام سے دور کر دیا جائے، حالانکہ ان کی ایسی کوششوں کا نتیجہ انہی کے حق میں مفید نہیں رہے گا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسلمانوں کا مددگار ہے۔ وہ ان کی ان تدبیروں کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ آگے ہم پڑھیں گے رکوع نمبر 8 جو کہ آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 72 سے آیت نمبر 80 تک۔ اس میں بتایا جا رہا ہے یہود کا گروہی اور نسلی تعصب اور حسد پر مبنی رویہ۔ گزشتہ رکوع میں اہل کتاب اور یہودیوں کے حسد اور بغض کا ذکر چل رہا تھا۔ ان کی خواہش یہ رہتی تھی کہ کسی طرح مسلمانوں کو دین حنیف سے گمراہ کر دیں۔ یہاں مزید ان کی چالوں کا ذکر ہے۔ مدینہ کے بڑے بڑے یہودی پیشواؤں نے اسلام کی دعوت کو کمزور کرنے کے لیے یہ خفیہ تدبیریں کیں کہ چند آدمیوں کو بھیجا جو صبح بظاہر مسلمان ہو جائیں اور شام کو مرتد ہو جائیں، اور مشہور یہ کیا جائے کہ وہ یہ نبی نہیں جس کی بشارت دی گئی ہے، اور ہم نے مسلمانوں میں یہ خرابیاں دیکھی ہیں، تب ہی تو ہم ان سے الگ ہوئے ہیں۔ اس تدبیر سے یہودیوں کی مکاری اور اسلام دشمنی واضح ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسلمانوں کا محافظ ہے۔ مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ بھی اپنی جگہ محتاط رہیں اور ان کی چالوں میں نہ آئیں۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ہدایت اور گمراہی اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ کوئی کسی کو گمراہ کرنا چاہے تو اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اہل کتاب کی دینی خیانت کے ساتھ دنیاوی خیانت کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں سے بعض کے پاس تو کوئی امانت رکھتا تو ان کو تھوڑی دیر کے بعد اس سے وہ مکر جاتا، الایا کہ کوئی سر پر سوار رہے۔ اس خیانت پر یہ دلیل دیتے تھے کہ غیر مذہب والوں اور امی یعنی ان پڑھ لوگوں کی امانت میں خیانت کی جائے تو کوئی مواخذہ نہ ہوگا، حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ایسا کرنے کا کوئی حق نہیں دیا، بلکہ جو کوئی عہد کی وفا کرے، امانت کا پورا کرے اور مذموم اخلاق سے پرہیز کرے اور اللہ سے ڈرے وہی اللہ کو پسند ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خیانت کرنے والوں کے لیے جو سزا مقرر کی ہے، یعنی جو قلیل دولت کے لیے اپنی قسموں کو توڑ ڈالتے ہیں، اللہ سے جو قول و قرار کیا تھا اس پر وہ قائم نہیں رہتے، بلکہ مال و دولت کی ہرس میں شریعت کو بدل دیتے ہیں اور آسمانی کتب میں اپنی خواہشات کے مطابق تبدیلیاں کرتے ہیں۔
کیونکہ وہ یعنی یہودی دنیاوی امور کے ساتھ ساتھ دینی امور میں بھی لوگوں کو فریب دیتے ہیں۔ آسمانی کتب کے مفہوم اور مطالب کو بدلنے میں انہیں کوئی باک نہیں تھا، حالانکہ وہ جو کچھ کر رہے تھے سب کچھ جان بوجھ کر رہے تھے۔ یہ محض حرص اور لالچ اور خیانت ہی کی بنا پر کرتے تھے۔ یہی وجہ ہوئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے قوموں کی امامت کا منصب اور نبوت کی نعمت چھین لی اور دنیا میں در بدر کی ٹھوکریں کھانے اور عبرت کے لیے چھوڑ دیا۔ نجران کے وفد نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی پرستش اسی طرح کرنے لگیں جس طرح نصارہ عیسائی بن مریم علیہ السلام کی کرتے ہیں۔ آخری 2 آیات میں اس بات کا جواب دیا گیا ہے کہ ایک نبی جو پہلے لوگوں کو ربانی، اللہ والا اور مسلم بنانے کی کوشش کرے اور جب وہ اسلام قبول کر لیں تو انہیں شرک اور کفر کی طرف لے جائے اور اپنی ساری کمائی اپنے ہاتھوں برباد کر دے، کیا ایسا ممکن ہے؟ ان آیات سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ ایسی کوئی تعلیم جو اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی اور پرستش سکھاتی ہو اور کسی بندے کو بندگی کے حد سے بڑھا کر خدائی کے مقام پر لے جاتی ہو، ہرگز کسی پیغمبر کی تعلیم نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی آسمانی کتاب میں یہ بات نظر آئے تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ گمراہ لوگوں کی تحریف ہے جو بعد میں کی گئی ہے، اصل تعلیم کچھ اور ہے۔ الحمدللہ جی، یہاں ہمارا 9واں رکوع سٹارٹ ہوتا ہے، رکوع نمبر 9، جو کہ آغاز ہوگا آیت نمبر 81 سے 91 تک۔ انبیاء علیہ السلام کا دین اسلام تھا، سب کی دعوت ایک ہی تھی۔ اس رکوع میں دعوت حق کے بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، تمام انبیاء کرام کی بعثت کا واحد مقصد دین کی تبلیغ اور اقامت دین رہا ہے۔ نمبر 2، ہر زمانے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے عہد لیا کہ جب تمہارے بعد دوسرا نبی آئے جو یقیناً پہلے نبیوں کی دعوت اور ان کی کتب کی تصدیق کرتا ہوا آئے گا تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا، اور جو عہد پیغمبر سے لیا گیا وہ لامحالہ اس کے پیرووں پر بھی آپ عائد ہو جاتے تھے۔ جس طرح نبی تبلیغ اور اقامت دین پر مامور تھے، اسی طرح ان کے ماننے والوں پر بھی یہی فریضہ عائد ہوتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء سے پہلے ہر نبی سے یہی عہد لیا جاتا رہا ہے۔ اسی بنا پر ہر نبی نے اپنی امت کو بعد کے آنے والے نبی کی خبر دی ہے اور اس کا ساتھ دینے کی ہدایت کی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس کام کی تمام تر ذمہ داریاں آپ کی امت پر ہیں کہ وہی فریضہ سر انجام دیں جس کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ تمام گروہ، خاص طور پر یہود و نصارہ، اپنے اپنے نظریات اور کتابوں کے سوا باقی سب کو غلط قرار دیتے ہیں اور ان کی تکذیب کرتے ہیں۔ حالانکہ جو لوگ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر مسلمان ہو گئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، وہ بلا تفریق تمام گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ کی طرف سے برحق مانتے ہیں اور تمام انسانی کتابوں کی بھی تصدیق کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ نے اپنے لیے دین یعنی اسلام کو پسند کر لیا ہے اور وہ اپنی اصلی اور مکمل صورت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے امت تک پہنچ بھی چکا، تو اس کے بعد انسانوں کے خود ساختہ طریقوں یا نظریات کو کیسے قبول کیا جا سکتا ہے؟ اب کسی مقامی دین، نسلی مذہب یا وقتی اور علاقائی نظریات کا دور ختم ہو چکا ہے۔ اب سورج کی طرح ایک جہانی اور آفاقی دین کی ضرورت ہے جس کا گروہی یا نسلی یا وطنی حدود سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اسلام ایک عالمگیر دین ہے جو زندگی کے ہمہ پہلوؤں پر واضح ہدایات دیتا ہے، لہٰذا انسانیت کا مستقبل بھی صرف اور صرف اسلام سے ہی وابستہ ہے۔ یہاں اسلام کے سب سے بڑے دشمن بنی اسرائیل کو، جو اب ایک جنگی گروہ بن چکا ہے اور آج بھی اسی طرح عالم اسلام کے خلاف سازشوں میں مبتلا ہے، متنبہ کیا گیا ہے کہ اسلام کے سوا کسی اور دین کی تلاش نہ کرو بلکہ اس کی آغوش میں پناہ حاصل کرو۔ لیکن یہ قوم چونکہ ظالم ہے، انہوں نے مدت دراز تک اپنی تعلیمات کے ساتھ مذاق کیا اور اس کی خلاف ورزی کرتے رہے۔ اللہ ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دکھائے گا۔ اسی طرح ان سے بڑھ کر برا حال ایسے لوگوں کا بھی ہوگا جو ایک مرتبہ مسلمان ہو گئے اور دنیاوی اغراض اور نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ کر مرتد ہو گئے اور اسی حالت میں مرے۔ یہ ان سے بھی بڑھ کر لعنت اور سزا کے حقدار ہوں گے، اور اس سزا سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے روئے زمین کا سارا سونا بھی فدیے میں دے دیں تو قبول نہ ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ تھا ہمارے اس پارے کا مکمل خلاصہ۔
جو کہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ڈیلی کے ایک ایک رکوع میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم نے جو احکامات پڑھے ہیں ان پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔